سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب جو یہ مشرک ہیں، شرک کرنے والے، وہ کہیں گے لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، اگر اللہ ہی چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا. یعنی بجائے یہ کہ کوئی علمی روش اختیار کریں، یہ جذباتی کھیل کھیل رہے ہیں آپ کے ساتھ. یہ اکثر کہتے ہیں نا جناب، اچھا اس کا مطلب ہمارے آباء و اجداد غلط تھے، تو پھر اللہ نے ہی ان کو ایسے رکھا ہوا تھا نا. یہ لیم ایکسکیوز ہے. قرآن کی جو روش ہے وہ علمی ہے، اور یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں ہم نے بھی یہی کرنا ہے. ان قریب یہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہی چاہتا تو ایسا نہ ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ کر رہے ہیں اور اللہ نے انہیں کعبے کا متولی بنایا ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے اللہ کے محبوب بندے ہیں نا جی. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا جناب مزاروں پہ رش ہے، اتنی دنیا جا رہی ہے، تو آخر اللہ نے ان کو چنا ہے نا. تو اس کی پھکی بھی ان کو ہم دیتے ہیں کہ بتاؤ قرآن میں بائی نیم 25 انبیاء کا ذکر ہے، صرف نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کنفرم ہے، باقی 24 انبیاء کی قبریں بتاؤ کدھر ہے، ان کے مزار کدھر ہیں، ان کے اوپر رش کیوں نہیں ہے؟ ان کا مرتبہ تو تمہارے بابوں سے زیادہ ہے. ہمارے نزدیک تو بابے تو شاہی کوئی نہیں نا انبیاء کے مقابلے پہ، اپنے مقابلے کی بات نہیں کر رہے. تو اگر رش ہی دلیل ہے تو ادھر کیوں نہیں ہے؟ تو وہی لیم ایکسکیوزز. اگر اللہ ہی چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کوئی اس طرح کی چیزیں حرام قرار دیتے. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طریقے سے ان سے پہلے لوگ جو گزر چکے ہیں، اگلے لوگ، انہوں نے بھی حق بات کو جھٹلانے کے لیے یہی بہانہ بنایا ہوا تھا. اور اس میں ایڈ کروں گا، اور اسی طریقے سے قیامت تک جتنے لوگ حق جھٹلائیں گے وہ یہی بہانہ کریں گے، کیونکہ یونیورسل ٹروتھ ہے. یہ بہانے وہی چل رہے ہیں. انبیاء کی وحی کے مقابلے پہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پہ پایا. تو آج کیا لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہی. یہی وجہ ہے کہ الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی، کیونکہ انسان تو وہی ہے نا. انسان کے بھاگنے کے راستے وہی ہیں، انسان کے بہانے وہی ہیں، انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں وہی ہیں، انسان کے رشتے وہی ہیں. آج بھی انسان جو ہے ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے. آج بھی انسان وہی کچھ کھاتا ہے جو پہلے کھاتا تھا. ٹھیک ہے، آسائشیں ضرور آئی ہیں. ان آسائشوں کی وجہ سے یہ نہیں ہو گیا کہ انسان نے کھانے پینے کے لیے کوئی اور چیز بنا لی ہے. یہ تو ہو گیا ہے کہ الیکٹرک تندور آ گئے ہیں، لیکن ان میں گندم کی روٹی لگ رہی ہے. کوئی ایسا مٹیریل نہیں بنا لیا کہ جو آپ اس کو کھانا شروع کرتے. ایسا تو نہیں ہو رہا. تو اللہ نے فرمایا ان سے پہلے لوگ بھی یہی بانے کرتے تھے. پھر کیا ہوا؟ حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. یا تو قوموں پہ عذاب آ گیا، اور عذاب نہیں بھی آیا تب بھی موت تو خود آخرت کے عذاب کا دروازہ کھولنے والی ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اس کا لب لباب یہ بنتا ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، اس کی موت کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہوگی. قل هل عندكم من علم، اے نبی ان سے فرماؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ گل وہی ہے بھائی جی، علمی گل کرو. اے چھوڑ دو جناب، انہوں نے فرما دیا. اتنے لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ اچھا اس کا مطلب ہے 12 سال میں کسی بندے کو نہیں پتا چلا. کوئی علمی گل کرو بھائی، علمی گل کرو. ان کو یہ نہیں پتا کہ جن کتابوں پہ آپ دین کلیم کیے ہوئے ہیں، ان کتابوں کا ڈسکریڈٹ ہو جانا زیادہ مسئلہ ہے یا بابوں کا ڈسکریڈٹ ہونا بڑا مسئلہ ہے؟ کتابوں کا. پھر تو دین ہی ختم ہو گیا نا. اگر آپ کہیں قرآن میں جو لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب بالکل الٹ ہے کہ اللہ کی اطاعت سے بابوں سے بھی مانگ سکتے ہیں. تو سر گورا تو کہے گا پھر کتاب تو ڈسکریڈٹ ہوگی، پھر تو دین وہ ہے جو آپ کے بابے سکھا رہے ہیں. آپ فیصلہ کر لیں، آپ نے قرآن بخاری مسلم کو بچانا ہے یا بابے بچانے ہیں. ہاں، جبکہ آپ ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے اوپر قرآن اور سنت چھوڑے، اور اہل بیت کے اور قرآن کو غدیر خم پہ چھوڑا. تو آپ مجھے بتائیں، ایک طرف بابا بچاؤ مہم ہے، ایک طرف کتابیں بچاؤ مہم ہے. تو کتابوں کو ہی بچانا ہے، کیونکہ کتابیں کے ڈسکریڈٹ ہوتی ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے پھر دین اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو گئی جی. وہ اسی کے اوپر تو کھڑی ہے.
اے نبی فرماؤ کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے فتخرجوہ لنا، تو نکالو ہمارے لیے اس میں سے کوئی چیز، کوئی قرآن حدیث نکال کے لاؤ. ان تتبعون الا الظن، یا تم میرے گمان کی پیروی کر رہے ہو. وان انتم الا تخرصون، اور تم تو محض اٹکلیں مار رہے ہو، اندازے تخمینے لگا رہے ہو. جی اینج ہو گیا تو اونج کیوں نہیں ہو جاتا، اونج ہو گیا تو اینج کیوں نہیں ہو جاتا، اگر اے ہو گیا تو یہ مطلب اے ہو گیا. یہ وہ تخمینے، ٹھیک ہے جی، تخمینے. جی شیطان اگر ہر بندے کو وسوسہ دلا سکتا ہے تو ولی کیوں نہیں ہر جگہ موجود ہو سکتا؟ ہائے 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 صدقے. ٹھیک ہے، تو سرکار پھر رکو ذرا، صبر کرو، ہمیں یہ بتائے یہ ولی جب مرتا ہے اس کے کپڑے کیوں اتارتے ہیں آپ؟ زندہ بندہ تو اپنے کپڑے نہیں اتارنے دیتا. یا زندوں کے بھی کپڑے اتارے آپ، ان کو نلائیں ایسے پائپ کے ذریعے اور کہیں دیکھو جی انجینئر صاحب تو جھوٹا ثابت کرتا ہے، دیکھو اسی زندہ بھی ولی نمانے ہیں، اور اس کی مرضی کے بغیر ہم اس کے کپڑے جو ہے نا اتارتے ہیں. زندہ بندہ اپنے کپڑے اتارنے دیتا ہے؟ ان کے کپڑے اتارتے ہو، ان کو نہاتے ہو، دھلاتے ہو، اس کے بعد ان کو قبر میں دفنا دیتے ہو. تو شیطان تو ابھی تک زندہ ہے، اسے تو موت ابھی نہیں آئی ہے. تو پھر بتاؤ جسے موت آ گئی وہ افضل ہوا یا جسے موت نہیں آئی وہ افضل ہوا؟ پھر وہ اس طرح ایکویشن کرو گے تو پھر یہی کوئے گا. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، ہم اپنے پیغمبر کو کر نہیں سکتے، حالانکہ ہمارے پیغمبر آدم علیہ السلام سے افضل ہے اور فرشتے ہم سے افضل تھے. ظاہر حضرت جبرائیل نے بھی سجدہ کیا ہے، وہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں. انسان اگر کسی فرشتے سے افضل ہو سکتا ہے تو وہ عام فرشتے سے، وہ بھی نیک انسان. لیکن کوئی دنیا کا انسان حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت جنہیں ہم اسرائیل کہتے ہیں، یہ انبیاء ہیں فرشتوں کے. انسانوں کے انبیاء تو ان سے افضل ہو سکتے ہیں، کوئی انسان، کوئی صحابی ان سے افضل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پیغمبر ہے. تو انہوں نے بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اگر ہم سے افضل ترین شخص رسول اللہ سے کم افضل شخص کو سجدہ کر سکتا ہے، اور ہمارا اور نبی کا تو ڈفرنس ہی بہت زیادہ ہے، ہمیں تو بدرجے اولا سجدہ کرنا چاہیے، لیکن کوئی بھی نہیں مانے گا. اس کا مطلب ہے یہ جو آپ منطقیں لڑاتے ہیں نا، یہ بالکل جعلی باتیں، اس طرح منطق بن ہی نہیں سکتی. یا تو تم تو پیروی نہیں کر رہے مگر گمان کی اور اٹکل کے تیر چلا رہے.